إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد اور مجد اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا رب العالمین اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ موضوع ہے اچھا انسان کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سماعت کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ دور مال و دولت کے حرص و ہوس کا دور ہے۔ آج کے دور میں جس انسان کے پاس جتنی زیادہ مال و دولت ہے، وہ انسان اتنا ہی اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے، گرچہ اس کے اندر ہزاروں خامیاں اور کمزوریاں کیوں نہ ہو، لیکن یہ مال و دولت اس کے تمام کمیوں پر، اس کے تمام کمزوریوں پر، اس کے تمام خرابیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنا ہمیں نظر آ جاتا ہے تو ہم اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی اور مہنگی گاڑی ہوتی ہے تو ہم اسے اچھا اور خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ کسی کے پاس عمدہ مکان ہوتا ہے تو ہم اسے اچھا اور خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ کسی کی کمائی اچھی ہوتی ہے تو ہم اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہے تو ہم اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ کوئی بڑے اور اعلیٰ خاندان کا ہے تو ہم اسے اچھا اور خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں۔ الغرض یہ کہ انسانوں کو اچھا سمجھنے اور برا سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت سارے طریقے اور زاویے موجود ہیں، اور یہ ہماری سوچ ہے، یہ صرف ہمارا خیال ہے، ہماری فکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں وہ انسان کی پہچان، اچھے انسان کی پہچان اور علامت وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، یا اس کے برعکس ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں، اچھا انسان، بہتر انسان وہ نہیں ہے جسے ہم اچھا سمجھیں،
برا انسان وہ نہیں ہے جسے ہم برا سمجھیں، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اچھا کہا ہو۔ برا انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے برا کہا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہو۔ برا انسان وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے۔ کیونکہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو رائے و مشورہ ہے، ہمارے رائے اور مشورے اپنے اپنے مفاد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کو اچھا انسان کہتا ہے جو اسے پسند کرتا ہے، جس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ہر انسان اس انسان کو برا کہتا ہے جو اسے پسند نہ ہو یا اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے رائے اور فیصلے میں جھوٹ اور سچ دونوں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کو اچھا کہہ دیں تو اس کے اچھا ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو برا کہہ دے تو اس کے برے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کے سامنے انہی چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں جن کو اپنانے اور اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اچھا انسان وہ ہے جو داعی باعمل ہو، وہ انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو برائیوں سے روکے، جو غلط کاموں سے منع کرے، آپ کی غلطیوں پر آپ کی اصلاح کرے، لیکن خود وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ قرآن کریم بار بار مختلف جگہوں پر ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، غلط کاموں سے منع کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خود وہ اس پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے اچھا کون شخص ہو سکتا ہے، اس شخص سے اچھی بات کس کی بات ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں تو مطیع و فرمانبردار مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، آج دیکھا یہ جا رہا ہے ہر کوئی داعی بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی داعی بنا بیٹھا ہے، جہاں دیکھو جب دیکھو لوگوں کی اصلاح کرتا پھرتا نظر آتا ہے، چاہے وہ عمل میں زیرو ہو، فجر کی نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، نمازوں کی حفاظت نہ کرتا ہو، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہ کرتا ہو، جھوٹ اور تمیز میں کوئی تمیز نہ رکھتا ہو، وہ داعی بنا بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایسے بے عمل داعی کو جو لوگوں کی اصلاح تو کرے لیکن خود کی اصلاح نہ کر پائے، خود کو بھول جائے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، قرآن نے کم عقل اور بے وقوف کہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، دیتے ہو، اچھی اچھی باتیں بتلاتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وہی خرابی، وہی کمی جس کی اصلاح تم سامنے والی کی کر رہے ہو، وہی کمی ہو بہو تمہارے اندر موجود ہے، لیکن خود کی اصلاح نہیں کرتے ہو اور سامنے والے کی اصلاح کی اتنی زیادہ فکر ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، باوجود اس کے کہ تم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے فرامین کو جانتے ہو، لیکن جان بوجھ کر خود اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے، کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ لوگوں کی تو اصلاح کرتے ہو لیکن وہی کمیاں، وہی خرابیاں تمہارے اندر موجود ہے، خود کی اصلاح نہیں کر پاتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم
صرف ایسے لوگوں کو بیوقوف نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کریم اس بات کا بھی گواہی دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی تو اصلاح کرتے ہیں اور خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ لوگ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المنافق سورہ صف کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ رب العالمین کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیو کہ ایسا داعی جو باعمل ہو، جو لوگوں کی اصلاح کرے اور اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، ایسا داعی سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، باعمل مومن سب سے اچھا انسان ہے، باعمل مومن سب سے اچھا انسان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جنت کی بشارت کا تذکرہ ہو یا پھر جہنم سے آزادی کا تذکرہ ہو، رب کی رحمت کا تذکرہ ہو یا مغفرت کا وعدہ ہو، رب کی رحم و عنایات کا تذکرہ ہو یا پھر اجر عظیم کا وعدہ ہو، میرے بھائیوں ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ فمن آمن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ لیکن آج افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ آج ہم شیطانی دھوکے میں ہیں اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، صرف مسلمان نام رکھ لینا کافی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہی کافی ہے، اہل حدیث ہو جانا ہی کافی ہے، چاہے ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزرتی رہے، کفر میں، شرک میں، بدعت و خرافات میں گزرتی رہے، کوئی دقت نہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ شیطان کا وہ چور دروازہ ہے جس کے اندر نہ جانے کتنے مسلمان پھنس کر آج اپنی زندگی اسی امید میں کہ ہم مسلمان ہیں بڑے بڑے گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیوں، قرآن کریم بار بار ہم مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے رہیں گے وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور یہی لوگ کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے اچھے انسان کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، جو مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے سے ایک انسان اس کائنات کا سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان بن جاتا ہے، اور اسی کے الٹا جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان تو لائیں گے، مسلمان تو ہوں گے لیکن نیک اعمال کو انجام نہیں دیں گے، تو یہی لوگ خائب و خاسر اور خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو جس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیکیوں کو انجام دیتا ہو۔ جی میرے بھائیوں، سب سے اچھا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ نیکیوں کو خوب زیادہ انجام دیتا ہو۔ ہم اور آپ لمبی زندگی کے خواہش مند ہیں کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش، آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیں لمبی عمر مل جائے، لمبی زندگی مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف لمبی عمر کا ملنا، صرف لمبی زندگی کا ملنا یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان کا علامت اور پہچان نہیں ہے، بلکہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے، ایک اچھے انسان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ لمبی عمر مل جائے، لمبی عمر مل جائے اور وہ نیکیوں کو خوب زیادہ انجام دیتا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے، جس کو لمبی عمر ملے اور وہ خوب نیکیوں کو خوب انجام دینے والا ہو۔ پھر وہ آدمی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بھی بتلائیے کہ ای الناس شر، کہ لوگوں میں سب سے برا کون شخص ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، لوگوں میں سب سے برا وہ انسان ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن وہ برا کام کرتا ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور وہ برا کام انجام دیتا ہو، وہ انسان سب سے برا انسان ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیارکم خیارکم اطولکم اعمارا اذا شددوا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر انسان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ دین اسلام کے صراط مستقیم پر چلتا رہے، لمبی عمر ملے اور پوری زندگی صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ مسلمان ہم ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ایمان اور اسلام کی دولت کو پا کر کے وہ پوری زندگی بدعت و خرافات میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جبکہ اللہ کے نبی کریم فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور پوری زندگی نیکیوں میں گزار دیں، اور سب سے برا انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے، 30 سالہ 40 سالہ 50 60 70 سالہ زندگی ملے اور اپنی زندگی کو بدعت و خرافات میں گزار دے، سب سے برا انسان ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اچھا انسان اور بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر انسان ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان بھی اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس قرآن سے اپنا تعلقات مضبوط رکھتا ہے، کائنات کا وہ سب سے عظیم انسان شمار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، گرچہ دنیا اسے برا سمجھے، گرچہ دنیا اسے کمتر سمجھے، لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت یہ ہے اور ہماری تربیت کا یہ حال ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو سکھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، عادت ڈالوانے کی ضرورت ہوتی ہے، میرے بھائیو آج ہم ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی بنیادی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم الف با کی جگہوں پر انہیں ABCD سکھاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جگہ پر گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سکھاتے ہیں، اور رخصتی کے وقت دعائیہ کلمات نوازنے کے بجائے ہم ان کو ٹاٹا سکھاتے ہیں۔ یہی بچے جب کل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب بگڑتے ہیں اور غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، آج ہمارے بچے ہم سے بے قابو ہو گئے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے اپنے ان معصوم بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں کی ہے، ان کو وہ اخلاق سکھایا ہی نہیں ہے جس سے وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ یہ آج ہماری تربیت کا حال ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے مالوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو وہ جو کھانوں میں، شرابوں میں، آتش بازیوں میں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ناچنے والے قوالوں اور اپنے دم ٹیڑھا کرنے والوں کے پیچھے وہ روپیہ مال خرچ کرتے ہیں، پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی راگ میں راگ ملاتے ہیں، اور ایک رات میں نہ جانے کتنے پیسہ ان پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انہی کے بیچ میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، لیکن ان کو اچھی تنخواہ دینے کے قابل انہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اچھا انسان وہ انسان ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے،
گرچہ دنیا اسے کمتر سمجھے وہ کبھی بھی کمتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طبقے کو اس ذات نے اچھا کہا ہے، بہتر کہا ہے، جس کے صادق اور مصدوق ہونے پر ساری کائنات کی مخلوق گواہ ہے۔ اس ذات نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں سن لو، اس کائنات کے اندر تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، عقل مند بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو قرآن کریم سے جوڑیں، اپنے تعلقات کو قرآن کریم سے مضبوط کریں، قرآن کریم کے فرامین کو زندگی میں لاگو کر لیں تاکہ کائنات کے اندر عظیم لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سب سے اچھا انسان وہ انسان ہے جس کی زبان صاف ستھری ہو، جس کی زبان اچھی ہو، سچی ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے۔ جھوٹ بولنے میں آج ذرہ بھر اللہ کا ڈر اور خوف انسان نہیں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ منافق کی پہچان اور اس کی صفت ہے، اور یہ جھوٹ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان سچائی ہے، سچائی کو اختیار کرنا، سچ بات کہنا، حق بات کہنا اور سچائی پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، سچائی کے اندر اللہ کی مدد ہے۔ سچائی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ سچ بولنے سے، سچائی اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، صاف ستھری بات کہو، سچی بات کہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سچائی کا بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچ بولنے والے جو مرد ہیں، سچ بولنے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے بہت بڑے اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ انسان کا سکون چھین لیتی ہے، اور انسان کو یہ جھوٹ ذلیل اور رسوا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ ہمیشہ سچائی کو اختیار کریے، یقین جانیے ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور سچائی میں اللہ کی مدد ہے۔ تو صاف ستھری زبان رکھنے والا انسان بہتر انسان ہے۔ اسی طرح سے صاف شفاف دل رکھنے والا انسان ایک بہتر انسان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل کی حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بہت سارے کینہ کپٹ جنم لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوسی سے نالا ہے، رشتہ داریوں میں بات چیت بند ہے، اور ان سب کی وجہ جب نکل کر سامنے آتی ہے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے بغض، حسد اور جلن۔ یاد رہے میرے بھائیوں، جس دل میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، جلن ہوگا، وہ انسان اچھا نہیں کہلائے گا۔ اچھا انسان وہی ہے جس کے دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ انسان اچھا انسان ہے جو مخموم القلب ہو، جو مخموم القلب ہو اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، اللہ کے رسول
سچی زبان کا معنی مفہوم تو ہم جانتے ہیں، سچی زبان کا معنی مفہوم ہم جانتے ہیں، لیکن یہ محموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محموم القلب والا انسان وہ انسان ہے التقی، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، النقی، جس کا دل صاف ستھرا ہو، ولا اثم ولا بغی، اور جس کے دل میں گناہ اور ظلم نہ ہو، ولا غلہ، اور جس کے دل میں خیانت نہ ہو، ولا حسد، اور نہ ہی حسد ہو۔ یہی ہے محموم القلب۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرض کی ادائیگی کرنے والا شخص، قرض کی ادائیگی کرنے والا شخص بہتر اور اچھا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، قرض ایسی چیز ہے کہ جو ایک اچھے، ایک نیک انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ قرض ہی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور قرض ہی کی وجہ سے کتنے ہنستے کھلتے اور آباد گھرانے ویران اور برباد ہو جاتے ہیں۔ قرض کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ انہی سب خرابیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرانے کے لیے مقروض شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، قرض بڑی خطرناک چیز ہے۔ خطرناکی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ تو مجھے بچا لے گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ تو مجھے بچا لے گناہوں سے اور قرض کے بوجھ سے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ قرض سے اتنا زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ انسان تو آسانی کے ساتھ قرض لے لیتا ہے، لیکن جب دینا ہوتا ہے تو ٹال مٹول کرتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو ضرورت ہو تبھی آپ قرض لیں، اور جیسے ہی قرض لیں اور اللہ آپ رب العالمین کو طاقت دے ویسے ہی آپ قرض کی ادائیگی کر دے۔ قرض کی ادائیگی کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان کہا ہے۔ فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، کہ لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرض وغیرہ کو پوری طرح سے ادا کر دیتے ہیں، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وہ انسان سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کے فہرست میں وہ حضرت انسان بھی ہیں جو اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کی خواتین کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن حالات تو آج ایسے ہیں کہ لوگ اپنے بیوی بچوں جن کے نان و نفقہ کو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ظالم بنے ہوتے ہیں، اور باہر غیروں کے ساتھ، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ وہ نرم دل اور مہربان بنے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو برا کہا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں آتی ہیں اور آ کر یہ شکایت کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر ہمیں پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تجدون اولئک خیارکم، جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں پر تنگ دلی، تنگ دستی اور بخل سے خرچ کرتے ہیں، اور باہر یاروں کے ساتھ،
غیروں کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی دولت کو دھوئیں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، شرابوں کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، پٹاخوں کی شکل میں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، زبان اسرار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ جو باہر اچھے ہوں اور گھر کے لیے بیکار ہو، اچھے نہ ہو، ظالم ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اچھا نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنی عورت کے لیے اچھے اور بہتر ہیں، وہ انسان سب سے اچھے اور سب سے بہتر انسان ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورتیں اچھی ہیں جو اپنے شوہر کے مطیع و فرما بردار ہو۔ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کے فہرست میں صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ اللہ کی وہ بندیاں بھی شامل ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کی بات مانتے ہیں، اپنے شوہر کی مال و جان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورتیں کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین عورت وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دیں، اذا تطیعوا امرا فامرا، جب اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور وہ شوہر عورت کے عزت و مال کے معاملے میں جب کسی چیز کو ناپسند کرے تو اس میں وہ عورت اس کی مخالفت نہ کرے، وہ عورت سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سے وہ عورت سب سے بہتر ہے، جو تمہاری بیویوں میں سے وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے وہ بہتر عورت ہے کہ جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اور اپنے شوہر کے غم میں برابر کی شریک ہو، اذا اتقین اللہ، بشرطی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ یعنی وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور جب شوہر کسی غم میں مبتلا ہو تو غم میں برابر کی شریک ہو، عورت سب سے اچھی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وشر نسائکم، اور سب سے بری عورت وہ عورت ہے کہ المتبرجات المخیلات، کہ سب سے بری عورت وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے سجتی ہو، سنورتی ہو، میک اپ کرتی ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ المتخیلات، اور مٹک کر، اٹک کر، اترا کر چلنے والی ہو، وہن المنافقات، یہ عورتیں تو منافق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے کسی اور کے لیے بنتی ہیں، سنورتی ہیں، مٹک کر چلتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورتیں منافق ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة منهن الا مثل الغراب الاعصم، ان میں سے اکثر عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بالکل اسی طرح سے جیسے کہ سرخ پنجے والے اور سرخ چونچ والے کوے کم پائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے سرخ چونچ اور سرخ پنجے والے کوے کی تعداد بہت کم ہے، اسی طرح سے ان عورتوں کی تعداد جنت میں بہت کم ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے اچھے اور بہتر انسان وہ لوگ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اسی طرح سے آخری بات کہ اچھا انسان کون ہے، کہ جو انسان کثرت سے توبہ کرنے والا ہو وہ انسان سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان ہے۔ میرے بھائیو، یاد رہے کہ دنیا کا ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے گناہ کا سرزد ہونا یہ انسانی خاصہ، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن گناہ ہو جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہو کر اس پر نادم نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، گناہ کو نہ چھوڑنا بلکہ اس پر ڈٹ جانا، ڈٹ کر بار بار اس گناہ کو انجام دینا، یہ انسانی صفت نہیں، یہ ابلیسی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور حدیث کے اندر بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ اے لوگوں، تم سے گناہ سرزد ہو جانا یہ ہو جانا ہے، یہ ممکن ہے، تم سے گناہ ہو جانا یہ ممکن ہے،
اس لیے ہر آن ہر لمحہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو۔ یقین جانے میرے بھائیو کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہترین لوگ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا خطا کار گنہگار وہ شخص ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اچھا انسان اور بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔